کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹوارٹ کا انتقال 103 سال کی عمر میں کیلیفورنیا میں ہوا تھا۔ یہ بندہ اور اس کی بیگم دونوں 50 سال تک راولپنڈی میں بچوں کو پڑھاتے رہے تھے۔ پروفیسر اسٹوارٹ نے 1960 میں اپنی الوداعی تقریر کے دوران اس خطے کے بارے میں کیا خوب بات کہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایک ناکارہ اور مفلوج قوم ہے۔ اس قوم کو سب سے پہلے ان کی مائیں نکمہ بناتی ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ اپنے بچوں کا ہر کام خود کرتی ہیں۔ ان کے کپڑے خود دھوتی ہیں، پھر انہیں استری کرتی ہیں، بچوں کو خود جوتے پالش کر کے دیتی ہیں، اسکول جانے سے پہلے خود لنچ باکس تیار کر کے بچوں کے بستوں میں رکھتی ہیں، اور واپسی پر باکس کو نکال کر دھو کر خشک بھی خود ہی کرتی ہیں۔ بچوں کی کتابیں اور بستے بھی ان کی مائیں ہی صاف کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ رات کو سونے کے لیے اپنے بچوں کے بستر بھی خود لگاتی ہیں۔ چنانچہ اس سارے پروسیس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بچے ناکارہ اور انتہائی سست ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی کے گلاس کے لیے بھی اپنے چھوٹے بہن بھائی کو آواز لگا دیتے ہیں یا ماں کو اونچی آواز میں کہتے ہیں۔ پاکستانی بچے اس کلچر کے ساتھ جوان ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، یہ انہیں اپنا مجازی خدا سمجھتی ہیں اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ بھی ان کا کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھو کر استری کرتی ہیں، اور ان کے واش رومز بھی صاف کرتی ہیں اور ان کے بستر بھی لگاتی ہیں، اور پھر ان کی نفرت، حقارت اور غصہ بھی برداشت کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانیوں کی مائیں بچوں کی نرسیں، بیویاں ملازمائیں اور چھوٹے بہن بھائی غلام ہوتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں تو کیا وہ ناکارہ اور مفلوج نہ ہوں گے؟ پروفیسر اسٹوارٹ کا کہنا تھا کہ اگر تم لوگوں نے واقعی قوم بننا ہے تو پھر تمہیں اپنے بچوں کو شروع سے اپنا کام خود کرنے اور دوسروں بالخصوص والدین کی مدد کی عادت ڈالنا ہوگی، تاکہ یہ بچے جوانی تک پہنچ کر خود مختار بھی ہو سکیں اور ذمہ دار بھی۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو بچہ خود اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں لے سکتا وہ کل قوم کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا؟ اگر آپ بھی ہماری ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔